إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی ہے۔ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اپنے رب کی پہچان کرنا، ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ماننا، اس کے ساتھ کسی اور کو اس کے کاموں میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ رب العزت نے جو شریعت اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دی ہے، اللہ رب العزت کی شریعت پر عمل کرنا اور ہر اس بات سے رکنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اپنی پیدائش کے اس مقصد سے غافل ہے
انہیں اس بات کا شعور نہیں، یا شعور ہونے کے باوجود اس بات پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ انہیں صرف دنیا کا پتہ ہے، دنیاوی معاملات کے متعلق تو بہت جانتے ہیں، ان کے متعلق ان کی تگ و دو بہت زیادہ ہے، لیکن اپنی اصل چیز اپنی آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ اسی طرح فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے، ہر گزرتا دن، مہینہ، سال لوگوں کو ان کی آخرت حساب کے قریب کر رہا ہے، لیکن وہ غفلت کے اندر اعراض کرنے والے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن و مجید کے اندر ہمارے سامنے سب باتوں کو کھول کے بیان کیا، لیکن اس کے باوجود ہم غفلت میں کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت کے احکامات کو بھولے ہوئے کیوں ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین کی شریعت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اس غفلت کے نقصانات کیا ہوں گے؟ دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات کو بھولنا، ان سے روگردانی کرنا، ان کو نہ سمجھنا، ان کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈالنا، اس کا ایک انسان کو دنیا میں، آخرت میں، قیامت والے دن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم اس غفلت کو ختم کس طرح کر سکتے ہیں؟ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ اس بات پہ غور کریں گے۔ سب سے پہلے غفلت کے اسباب دیکھیں کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت، بندگی، احکامات سے غافل ہونے کی بنیادی وجہ اللہ رب العزت کے شریعت کے علم سے آگاہی کا نہ ہونا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جنہیں اپنے رب کی باتوں کا کوئی پتہ نہیں، حتیٰ کہ اللہ احکم الحاکمین کا جو کلام ہے، اللہ کی جو کتاب ہے، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، ہم اس کو، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے سے قاصر ہیں، اگر کچھ لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دنیا کی محبت کا غالب آنا، دنیا کا معنی ہی وہ ہے کہ جس کا رزلٹ بندے کو فوری مل جاتا ہے، دنیا کا معنی ہی سب سے قریبی چیز، تو چونکہ یہ دنیا میں بندے کو جو بندہ کرتا ہے رزلٹ جلدی مل جاتا ہے، اس کا نتیجہ بندے کو نظر آتا ہے، جبکہ آخرت کا معنی یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والی ہے، پیچھے آنے والی ہے، جو ابھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اپنے ظاہری فائدے اور نظر آنے والی چیز کو ترجیح دیتا ہے، اور اس چیز سے غافل ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے، اگرچہ وہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے۔ دنیا کی محبت کا غالب آنا، آخرت کا سامنے نہ ہونے کی وجہ سے، فوری رزلٹ کے نہ ملنے کی وجہ سے اپنی آخرت کو بھول جانا، یہ غفلت کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔
اور اس کی کچھ علامتیں، نشانیاں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم واقعتاً غفلت میں ہیں، اپنے رب کی شریعت، اس کے احکامات کو بھولے ہوئے ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور کریں تو وہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی اطاعت والے کاموں میں سستی کرنا، اچھے کام کرنے کو دل نہ کرنا، اگر اپنے آپ کو مجبور کر کے کبھی بندہ مسجد میں لے آئے، نماز سے دل نہ لگنا۔ اللہ احکم الحاکمین نے منافقین کا وصف بیان کیا تھا، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافق لوگ جب کبھی مجبوراً نماز میں کھڑے ہو بھی جاتے ہیں تو نماز بڑی سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ان کا دل نہیں لگتا۔ غفلت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ بندے کا نیکی کا کام کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ اب اگر کبھی مجبور کر کے اپنے آپ کو نیکی کے لیے کھڑا بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو نیکی پہ مجبور بھی کرتا ہے، نیکی میں دل نہیں لگتا، نیکی لذت نہیں محسوس کرواتی، نیکی سے لطف نہیں آتا۔ اور وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اسی طرح فرمایا کہ یہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں، سارا دن ادھر ادھر کی باتیں بڑی یاد ہوں گی، زبان پر اللہ کا ذکر یہ بہت کم کریں گے۔ یہ غفلت کی نشانیوں اور علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ برائی کرنا مسئلہ نہیں ہوگا، نیکی کرنا مشکل لگتا ہے، اور گناہ کوئی بندے کو مسئلہ دکھائی نہیں دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، دل صاف ہے، شفاف ہے، اللہ نے دل کو ایک ایسا پرزہ بنایا ہے جو بندے کو بتاتا ہے تو صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے اوپر سیاہ دبا لگتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ دبا صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، دبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہ کر کر کے بندے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ثم لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، پھر بندہ نیکی اور گناہ کی پہچان بھول جاتا ہے، نیکی نیکی نظر نہیں آتی، گناہ گناہ نظر نہیں آتا بندے کو۔ یہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ جب بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے، اس کے احکامات سے غافل ہوتا ہے، پھر گناہ کرنا مسئلہ نہیں، نیکی نہیں سمجھ آتی، نیکی کے اندر کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، نیکی دکھائی نہیں دیتی، بڑے سے بڑا گناہ کر لے کوئی مسئلہ نہیں دکھائی دیتا، بلکہ اعلانیہ گناہ کر لے تب بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل امتی معافا الا المجاہرین، اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں۔ اس قدر بندہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے کہ بندہ سب کے سامنے بھی گناہ کرتا ہے پھر بھی اسے کچھ نہیں ہوتا۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں دن رات میں کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے ہم وہ کرتے ہیں، سب کے سامنے کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا سوائے اس بندے کے جو گناہوں پر اتنا دلیر ہو گیا کہ اسے نہ لوگوں کا حیا ہے نہ رب کا حیا ہے، سب کے سامنے گناہ کرتا پھرتا ہے۔ الا المجاہرین۔ غفلت کی نشانیوں اور علامتوں میں سے یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ گناہ دکھائی نہیں دیتا، نیکی میں لذت محسوس نہیں ہوگی، اللہ کا ذکر کرنے کو دل نہیں کرے گا، بڑے سے بڑا گناہ کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مثال دی، فرمایا کہ ایک مومن کی اور ایک منافق کی مثال اس طرح ہے کہ مومن بندہ گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے کہ انہ قائد تحت الجبل، مومن گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے ہے، گناہ کیا یہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا۔ اور منافق فرمایا گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے جس طرح کسی بندے کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے اور ہاتھ کے اشارے سے مکھی کو اڑا دیتا ہے،
فرمایا منافق گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، کسی انسان کی بربادی اور تباہی کے لیے، کسی مسلمان کی ہلاکت کے لیے سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ بندہ غفلت کا شکار ہو جائے، گناہ بھی کرے، نافرمانیاں بھی کرے، سب کچھ کرتا چلا جائے اور اسے احساس تک نہ ہو۔ اور یہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں سے بندے کے لیے سب سے خطرناک پکڑ ہے کہ بندہ گناہ کے باوجود اسے گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ احساس ہے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی، اللہ بڑا غفور و رحیم، معاف کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر بندے کی حالت اور کیفیت یہ والی بن جائے کہ گناہ کرنے کے باوجود بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کو گناہ دکھائی نہیں دیتا، معافی کیسے مانگے گا، توبہ کیسے کرے گا، گناہ کو کیسے چھوڑے گا؟ اللہ رب العزت غفور و رحیم ہے، شک کوئی نہیں، گناہ چھوڑے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، رجوع کرے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے تنبیہ کی، جو شروع میں آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص اپنے گریبان میں جا کر دیکھے کہ اس نے کل آنے والے قیامت کے دن کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارا بڑا پتہ جو تم کر رہے ہو، اللہ کو بڑا پتہ۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، فرمایا ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تھا، جو اللہ رب العزت کی شریعت سے غافل ہو گئے، اللہ کے احکامات سے غافل ہو گئے، انہیں اپنے دین کی خبر نہیں رہی، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں رہی۔ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا تھا، اللہ نے سزا کے طور پر ان کی مت مار کے انہیں ان کا اپنا آپ بلا دیا، پھر انہیں اپنی جانوں کی فکر نہیں رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنا کیا نقصان کر رہے ہیں، جو بد عمالیاں ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں کیا نقصان ہوگا، انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں رہا۔ اولئک هم الفاسقون، فرمایا یہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ ٹیڑھے ہو گئے، اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آئے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ سزا کے طور پر یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں اس کی روزی روٹی نہیں بند کرتے ہیں، اس کو کھانے کے لیے نہ ملے، اس کا اللہ روزگار بند کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی اصل سزا کیا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین اس بندے سے نیکی اور گناہ کی پہچان چھین لیتے ہیں، گناہ کرنے کے باوجود اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے سزا کے طور پر ان کو ان کا اپنا بلا دیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، ٹیڑھے ہو گئے، اللہ نے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، فرمایا جو میرے ذکر سے، میری نصیحت سے، میری باتوں سے اعراض کرے گا، دو سزاؤں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا میں دنیا میں اس کا گزران تنگ کر دوں گا۔ گزران تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی طور پر اس کی روزی روٹی کم ہو جائے، یہ لازم نہیں ہے۔ بعض اوقات روزی روٹی بہت ہوتی ہے، وسائل بڑے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، دو کام کروں گا،
ایک تیرا سینہ گناہ سے بھر دوں گا، تیری فقیری ختم کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، کام ہر وقت کام، لیکن تیری فقیری ختم نہیں ہوگی۔ فقیری کو تیری دو آنکھوں کے درمیان میں رکھ دوں گا، ہر وقت تجھے اس بات کا خدشہ رہے گا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہاں سے مجھے نقصان نہ ہو جائے، یہاں سے مجھے نقصان نہ ہو جائے۔ اس کے باوجود، مال ہونے کے باوجود تیری فقیری ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا جو میرے ذکر سے، میری نصیحت سے اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کا گزران تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کا دن ہوگا، میں ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہے گا اللہ دنیا میں نظر آتا تھا، اب اندھا کیوں ہوں؟ کہا دنیا میں تو نے میری ایتوں کو بلا دیا تھا، میرے احکامات کو بلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج ہم تیرے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کریں گے، تجھے بلا دیا جائے گا، ہمیں بھی تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہمارے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا تھا، آج ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں۔ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اللہ اکبر۔ بلکہ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں اور اس کے اوپر ہی مطمئن ہیں اور ہماری ایتوں سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے غافلوں کا ٹھکانہ فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ایتوں سے غافل ہے اور دنیا پر خوش ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہم نے آگ بنایا ہے، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے کئی دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ جو آج کا میرا موضوع ہے، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ فرمایا ان اللہ لا یستجیب من قلب غافل لاہ، اللہ احکم الحاکمین اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہو، جس کو اللہ رب العزت کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی یاد اس دل کے اندر نہیں ہے، اللہ رب العزت ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ بلکہ ایسا بندہ جو اللہ رب العزت کے احکامات سے غافل ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا، اللہ رب العزت کی عبادت کو نہیں سمجھتا، ایسا بندہ شیطان کا اس کے اوپر تسلط ہو جاتا ہے، تو شیطان اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر میں جاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتا ہے، کھانا کھانے لگتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا شروع کرتا ہے، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس بندے نے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھی ہے، یہاں تمہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، لا مبیت لکم، یہاں تمہیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے لا عشاء لکم، یہاں پر تمہیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لیا، یہاں پر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اور جو بندہ غفلت کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے، یہ میں بطور مثال بیان کر رہا ہوں، غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان چیلوں کو بلا لیتا، آ جاؤ یہاں تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی ملے گی، کھانے کے لیے کھانا بھی ملے گا۔ اللہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ کا نام لے کر نکلتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ کے اوپر کرتا ہوں، اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں۔ شیطان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، چیلوں کو کہتا ہے تم اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو کہتا ہے کہ میرا اعتماد، میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میں اللہ کے نام سے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں۔ اللہ جس کو اپنا رب یاد ہے، اپنا اللہ یاد ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
اور جو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کی باتوں سے غافل ہے، اللہ کی شریعت سے غافل ہے، شیطان کا اس کے اوپر تسلط ہو جاتا ہے، شیطان اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، جی ہمارا وہ جادو کا مسئلہ، ہمارا فلاں مسئلہ، گھر کے اندر مسئلے نہیں ختم ہوتے، بے برکتی ختم نہیں ہوتی، اولاد کے مسئلے، بیوی کے مسئلے، خاوند کے مسئلے، ساس بہو کے جھگڑے۔ اصل میں وہ بے برکتیاں ہیں جس کی وجہ سے شیطان ہمارے گھروں میں فساد ڈالتا ہے، شیطان کو وہاں رہنے کے لیے جگہ ملتی ہے۔ اللہ اکبر، ہماری غفلتوں کی وجہ سے۔ بلکہ فرمایا جب بندہ سوتا ہے، نماز نہیں پڑھی، شیطان اس کو تھپکیاں دیتا ہے، علیک اللیل الطویل فرقد، لمبی رات ہے، سو جا، کوئی مسئلہ نہیں، تھپکیاں دے دے کے اسے سلاتا ہے۔ ایک بندے کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا کہ اللہ کا رسول فلاں بندہ ہے، ساری رات سویا رہتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ جو صبح نماز کے لیے اٹھتا نہیں، شیطان اس کو زبردست طریقے سے اپنے قابو میں کیے ہوئے ہے۔ تو جو بندہ اللہ رب العزت کی باتوں سے غافل ہے، اللہ کے احکامات سے غافل ہے، اس کو دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس غفلت کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے احکامات کو بھولنے، ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں اپنی من مرضیاں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا، جو دل میں آتا ہے وہ کرنا، نہ دیکھنا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کو پسند کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ نے قرآن میں ہمیں کن باتوں کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے منع کیا ہے، ان باتوں پر غور ہی نہ کرنا۔ اللہ کہتا ہے مجھے بھولو گے، میں تمہاری مت مار کے تمہیں اپنا آپ بلوا دوں گا۔ اللہ کہتا ہے مجھے بھولو گے، میں تمہارا گزران تنگ کر دوں گا، کل قیامت والے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، شیطان کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا حل کیا ہے؟ غفلت کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس کا حل یہ بھی شریعت کے اندر بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلا اس کا حل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کو سیکھا جائے، سمجھا جائے۔ جس قدر بندہ اللہ رب العزت کی معرفت بندے کے پاس زیادہ ہے، اللہ کا علم، اس کے دین کا علم اس کے پاس زیادہ ہے، اسی قدر بندہ اس غفلت سے نکل سکتا ہے۔ غفلت سے نکلنے کا ایک سب سے اہم ذریعہ دین کی تعلیم ہے، دین کا علم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، لوگوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اس وجہ سے ہوں کہ اعلمکم باللہ، کہ میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کو جانتا پہچانتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر اللہ کی معرفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ جو بندہ جس قدر اپنے رب کو زیادہ پہچاننے والا ہے، اس کی معرفت رکھنے والا ہے، اس کی باتوں کو پہچاننے والا ہے، اسی قدر وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، غفلت سے محفوظ ہوگا۔ فرمایا شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، فرمایا لوگوں مجھے سورہ ہود اور اس طرح کی سورتوں نے بوڑھا کر کے رکھ دیا۔ ابو بکر کہنے لگے اللہ کا رسول قد شبتا، آپ تو بوڑھے نظر آ رہے ہیں، اتنی آپ کی عمر نہیں جتنا آپ نظر آ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس طرح کی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر کے رکھ دیا۔ قرآن بڑی پر تاثیر کتاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن جو کتاب اللہ کی ہم نے تمہیں دی ہے، اگر یہ کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ دیکھتے وہ پہاڑ اپنی بلندی کھو بیٹھتا، زمین کے اندر دھنس جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قدر پر تاثیر کتاب ہے۔ من سرہ ان ينظر الى القیامہ کانہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انشقت واذا السماء انفطرت، فرمایا جو تم میں سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قیامت کو اس طرح دیکھے جس طرح اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، فرمایا وہ سورہ
تکویر کی تلاوت کرے، انشقاق کی تلاوت کرے، انفطار کی تلاوت کرے۔ اللہ نے باتیں کھول کے بیان کی ہیں، جہنم کے تذکرے، جنت کے تذکرے، پہلی قوموں کی بربادی کے تذکرے۔ فرمایا ان تذکروں کو پڑھتا ہوں، اس کی وجہ سے میں بڑھاپا میرے اندر آنے لگ گیا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی تلاوت غفلت کو دور کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ غفلت کو ہٹانا ہے، ختم کرنا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے قرآن کثرت سے پڑھو۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت ایسی چیز ہے، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، پرتاثیر کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کی باتیں کی جائیں، اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ غفلت کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اچھی اچھی مجالس کے اندر جایا جائے، بری مجلسوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر ہمیں سمجھائی ہے کہ بری مجلس ہمیشہ بندے کا نقصان کرتی ہے اور اچھی مجلس سے ہمیشہ بندے کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہی کسی بندے کے دین کو جانچنا ہو کہ یہ کتنا دیندار ہے، اس کی مجلس دیکھو، اس کی دوستی دیکھو۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس طرح کی مجلس میں بیٹھے گا، جس طرح کی بیٹھک میں جائے گا، اسی طرح کا ہوگا۔ اچھی مجلسوں میں جایا کرو، دینی مجلسوں میں جایا کرو، غفلت دور ہوگی، ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب بندہ ایسی مجلس میں جاتا ہے جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، اہل ایمان کا وصف ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندے کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ اس کا دل دہل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ ایسی مجلس میں جاؤ، اللہ کا ذکر غفلت کو دور کرنے کی بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر غفلت کو اس سے دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ ذکر سے، اللہ کی یاد سے بندے کا دل غفلت سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، دین اسلام کی باتیں بڑی ہیں، کافی سارے کام ہیں عمل کرنے کے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ کروں اور سارے کام آسان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کمال، بہترین بات۔ کہنے لگا اللہ کے رسول کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا طریقہ بتائیں، نمازیں آسان، روزے آسان، حج آسان، جہاد آسان، سارے کام میرے لیے آسان ہو جائیں۔ کیا کلیہ بتایا؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھو، اللہ باقی کام بھی آسان کر دے گا۔ نمازیں پڑھنا بھی آسان ہوگی، دل صاف ہوگا، زنگ اترے گا، نیکی کی طرف بندے کا دل مائل ہوگا۔ دلوں پر زنگ چڑھ جانے کی وجہ سے بندے کا دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، ذرا اس زنگ کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ اور اس اتارنے کا طریقہ جو میں نے ذکر کیا، اللہ کا دین کا علم اس کو حاصل کرے، اس سے بندے میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ کی معرفت پہچان رکھتا ہے، قرآن کا علم اس کے پاس ہے، اسی قدر وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ 5 نمازوں کی حفاظت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ ہؤلاء الصلوات المکتوبہ، جو بندہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے دل سے غفلت کو دور کر دیتے ہیں۔ نمازیں غفلت کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بلکہ نماز تو ایک بنیادی چیز ہے، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک کافر کے درمیان اور ایک مسلم کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں وہ نماز ہے۔ حوض کوثر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے، فرمایا ساری امتیں جمع ہوں گی، اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی اپنی امت کے لوگوں کو پلاؤں گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کا رسول ساری امتیں جمع ہوں گی، ہندو بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے میرا امتی ہے، میں نے اس کو پانی پلانا ہے؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے،
اپنے اپنے اعمال کے حساب سے لوگ اس دن پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. سورج انتہائی قریب ہے، کسی چیز کا سایہ نہیں ہے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ. جس کو اس دن ایک دفعہ پیارے نبی کے حوض سے آپ کے ہاتھوں سے پانی نصیب ہو گیا، فرمایا اس 50,000 سال کے دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. لیکن ملے گا کس کو؟ فرمایا اس کو ملے گا جس کے اوپر میرے امتی ہونے کی نشانی ہوگی. امتی ہونے کی نشانی فرمایا کیا ہوگی؟ فرمایا امتیں آئیں گی، لوگ آئیں گے. اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا؟ ان امتی یاتون یوم القیامہ غرم محجلین من اثر الوضوء. میری امت کے لوگ قیامت والے دن اس طرح آئیں گے کہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے. مجھے پتہ چل جائے گا یہ نمازی ہے، وضو کرتا ہے، یہ میرا امتی ہے. جو نماز پڑھتا نہیں، وضو کرتا نہیں، دل میں تمنا لے کر بیٹھے حوض کوثر پر پیارے نبی کے ہاتھوں، آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام مجھے نصیب ہوگا، یہ اس کی خام خیالی ہے. اس بندے کو تو پیارے نبی پہچانیں گے بھی نہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا ہے. کم از کم ایک مسلمان بننے کے لیے عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. غفلت کو دور کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، پیارے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حازم لذات الموت. میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، اس موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. جو موت بندے کی لذتوں کو توڑ کے رکھ دینے والی چیز ہے، اس کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. موت کا تذکرہ، موت کی باتیں، ہر وقت ہر مجلس میں اس طرح کی باتیں ہیں، ہنسی کھیل کود کی باتیں، سیاست کے تجزیے، ادھر ادھر کی باتیں. کبھی آخرت کی بات، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی بات. قربان جائیں، صحابہ آپس میں ملتے تھے، کہتے تھے آؤ ذرا اپنا ایمان بڑھاتے ہیں. ایمان کیسے بڑھاتے ہیں؟ کوئی اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات، کوئی شریعت کی بات، کوئی آخرت کی بات، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی بات کرتے ہیں، اپنا ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. ان چیزوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہر وقت سیاسی تجزیے، ادھر ادھر کی باتیں، لطیفے اور اس طرح کی فضول باتیں، اس سے دل مردہ ہوتا ہے. فرمایا لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب. زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. ہمارے دل مردہ ہو گئے، اصل مسئلہ یہ. فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ. میرے صحابہ، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان نہ جایا کرو، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبرستان جایا کرو. قبروں کو دیکھو، تمہیں اپنا مرنا یاد آئے گا. اللہ اکبر. کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول ای الناس اقیس، سب سے سیانا سمجھدار بندہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھداری کا معیار کیا بیان کیا؟ فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واحسنهم استعدادا لما بعدہ. سب سے سیانا سمجھدار بندہ وہ ہے جس کو اپنا مرنا یاد ہے. خالی مرنا یاد نہیں، فرمایا مرنے کے بعد آنے والا جو مرحلہ ہے، قیامت کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے، اس کی تیاری اچھی کر کے رہتا ہے. فرمایا یہ بندہ سب سے سیانا اور سمجھدار بندہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات، اللہ سے دعا بھی کیا کریں. اللہ سے دعا کی بھی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی بتائی، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والکسوۃ والغفلۃ. فرمایا میں اللہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں من العجز، عاجز آ جانے سے، تنگ پڑ جانے سے، کسی کام کے عاجز آ جانے سے میں پناہ مانگتا ہوں. والکسل، اور سستی سے پناہ مانگتا ہوں. والجبن، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں. والبخل، اور بخل سے پناہ مانگتا ہوں. والحرام، اور ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں جس میں دوسروں کے لیے بوجھ بن جاؤں. والکسوۃ والغفلۃ، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرا دل کہیں سخت نہ ہو جائے اور میرا دل اپنے اللہ کی یاد سے، آخرت سے غافل نہ ہو جائے. میں اس سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. بڑی شاندار دعا. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرام والکسوۃ والغفلۃ. ان چیزوں سے اللہ کی پناہ بھی مانگا کریں. اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بھائیو، ایک اعلان ہے، ابھی نماز جمعہ کے بعد 2 بجے ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر عدنان صاحب چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ان کے بھائی وفات پا گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا نماز جمعہ کے بعد 2 بجے ان کا جنازہ ہے، تو بھائی جمعہ کی نماز کے بعد بقیہ نماز پڑھ کے جنازہ پڑھنے کے بعد جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ۔